آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسا تفصیلی جائزہ جو ایک ایسی کتاب کے بارے میں ہے جس نے دنیا کی تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ بالکل، اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ ہاں، مطلب آج اربوں لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ اس کے مصنف نے زندگی میں کبھی قلم تک نہیں پکڑا تھا۔ مطلب عام طور پر جب کسی مصنف کی بات ہوتی ہے نا، تو ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص آرام سے اپنی میز پر بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک پورا منصوبہ ہے۔ ہاں، ظاہر ہے ایک خاکہ سا بنتا ہے کہ وہ سالوں کی ریسرچ کر رہا ہے، بار بار ڈرافٹ لکھ رہا ہے اور ایڈٹ کر رہا ہے۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں نا کہ کوئی شاہکار تخلیق کرنے کے لیے مصنف کو ایک بڑا پرسکون ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ڈرافٹ بدل دیا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی نپات العمل ہوتا ہے۔ لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس سورس مواد کو دیکھ رہے ہیں وہ اس روایتی سوچ کو مکمل طور پر چیلنج کرتا ہے۔ جی، اور یہ واقعی بہت حیران کن ہے۔ تو ہمارا مقصد یہاں کسی خاص عقیدے کی تبلیغ کرنا نہیں ہے، ہم بس ایک سیکھنے والے طالب علم کی طرح ان دعووں اور تاریخی حقائق کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیں اس کو ذیل میں ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا خاص بات چھپی ہے۔ بالکل، اور یہ موضوع بہت گہری توجہ مانگتا ہے۔ دیکھیں، یہ محض کوئی مذہبی بحث نہیں ہے۔ اگر وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کے مصنف اور اس کے متن کا ایک علمی اور تاریخی جائزہ ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اور جو سب سے پہلا سوال ذہن میں ابھرتا ہے وہ اس کے نزول کا 23 سالہ طویل عرصہ ہے۔ مطلب ذرا انسانی نفسیات پر غور کریں نا۔ ہاں، 23 سال تو ایک بہت ہی لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ بالکل، اگر کوئی انسان 23 سال تک ایک ہی کتاب لکھے اور وہ بھی ایسے حالات میں جہاں کبھی شدید جنگیں ہو رہی ہوں، کبھی امن کا دور ہو اور کبھی قریبی رشتوں کی موت کا غم ہو، تو انسان کی سوچ لازمی بدلتی ہے نا۔ 100% بدلتی ہے۔ انسان کا جو جوانی کا نظریہ ہوتا ہے وہ بڑھاپے تک آتے آتے تبدیل ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس تحریر میں تضاد یا جسے ہم کانٹرڈکشن کہتے ہیں، اس کا آنا تو ایک فطری سی بات ہے، لیکن اس سورس کی تحقیق کے مطابق اس کتاب میں پہلی سے آخری آیت تک حیرت انگیز تسلسل ہے۔ یہ منطقی طور پر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ اس متن کے خالق کا تاریخی پس منظر ہے۔ مطلب اگر ہم سورس کے مطابق ان کی زندگی کے ابتدائی 40 سال دیکھیں تو وہ ایک تاجر تھے۔ ہاں، مطلب ان کی کوئی بڑی علمی یا فلسفر والی پہچان تو نہیں تھی نا؟ بالکل نہیں تھی۔ انہیں معاشرے میں الامین اور الصادق یعنی سچا اور ایماندار کہا جاتا تھا، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ امی تھے، یعنی وہ لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے تھے۔ ایک منٹ، یہاں ایک تنقیدی سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ انہوں نے ان 40 سالوں میں کہیں چھپ کر پڑھنا لکھنا سیکھ لیا ہو؟ مطلب 40 سال بہت ہوتے ہیں، کوئی خفیہ طور پر بھی تو علم حاصل کر سکتا ہے نا؟ تھی جہاں ایک انتہائی جڑا ہوا قبائلی نظام تھا۔ یہاں سب ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہوں گے۔ بالکل، وہاں ہر شخص دوسرے کے خاندان، اس کے روزمرہ کے سفر اور مصروفیات سے بخوبی واقف ہوتا تھا۔ تو ایسے ماحول میں کسی کا 40 سال تک چھپ کر دنیا کے مختلف فلسفے پڑھنا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونا تاریخی طور پر ناممکن مانا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اگر اس تناظر کو دیکھیں تو یہ بالکل ایسا ہے کہ کسی شخص نے زندگی میں کبھی میوزک کی کوئی کلاس نہ لی ہو، کبھی کوئی ساز ہاتھ میں نہ پکڑا ہو، اور اچانک ایک دن دنیا کی سب سے بہترین سمفنی پیش کر دے۔ جی، بالکل درست تمثیل دی آپ نے۔ مطلب یہ چیز انسان کی بنیادی منطق کو ہلا کر رکھ دیتی ہے کہ بغیر کسی مشق کے کوئی اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ ارتقاء ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف تھا۔ بغیر کسی ادبی تربیت کے اچانک ایسا کلام پیش کر دینا جس نے ماہرین کو ششتر کر دیا، یہی وہ پہلو ہے جس نے تاریخ دانوں کو ہمیشہ حیران کیا ہے۔ تو اگر ان کا کوئی ادبی پس منظر نہیں تھا تو اس کلام میں واقعی کوئی ایسی ٹھوس بات تھی جس نے اس دور کے ماہرین کو چکرا کر رکھ دیا۔ سنا ہے 7ویں صدی کا عرب زبان کے معاملے میں سپر پاور تھا۔ جی ہاں، وہ لوگ الفاظ کے ایسے ہی ماہر تھے جیسے آج کے دور میں لوگ ایٹمی ٹیکنالوجی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہوتے ہیں۔ مطلب ان کا ادب اس قدر عروج پر تھا کہ وہ سوق عکاظ کے نام سے باقاعدہ شاعری کے عالمی میلے لگاتے تھے۔ ارے واہ، شاعری کے میلے؟ ہاں، اور ان کی عربی شاعری کے 16 مقررہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جنہیں بحر کہا جاتا ہے۔ یہ بحریں اصل میں الفاظ اور ریاضیاتی ردم کا ایک سخت فریم ورک ہوتی ہیں۔ اچھا، تو
مطلب کوئی بھی بڑا شاعر ان 16 اصولوں سے باہر نکل کر شاعری کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر جب قرآن پہلی بار ان زبان کے ماہرین کے سامنے آیا تو وہ بوکھلا گئے، کیونکہ یہ کلام ان 16 بحروں میں سے کسی میں بھی فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ حیرت انگیز۔ تو پھر کیا وہ عام بول چال تھی جو روزمرہ بولی جاتی تھی؟ نہیں، وہ عام نثر بھی نہیں تھی۔ سورس میں مصر کے مشہور دانشور ڈاکٹر طہا حسین کا حوالہ موجود ہے، جنہوں نے تسلیم کیا کہ قرآن نہ کو نثر ہے اور نہ روایتی شاعری، بلکہ ادب کی ایک بالکل نئی صنف ہے، یعنی ایک نیا ژانرا ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں تھی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب مکہ کے لوگ اس کو رد کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو قرآن نے ایک بہت عجیب سا چیلنج دیا۔ سورہ البقرہ کی آیت 23 میں باقاعدہ چیلنج کیا گیا کہ اگر شک ہے تو اس جیسی صرف ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ ہاں بالکل، چاہے وہ صرف 3 لائنوں پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو۔ یہ زبان کی تاریخ کا سب سے انوکھا چیلنج تھا۔ نکل پڑے۔ انہوں نے جنگ کرنے کے بجائے صرف 3 لائنیں لکھ کر اس چیلنج کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ یہ تو ان جیسے ماہرین کے لیے بہت آسان ہونا چاہیے تھا نا۔ اور یہی نقطہ اس پوری بحث کی جان ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ معاملہ محض چند الفاظ جوڑنے کا نہیں تھا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ اس کلام کا صوتی آہنگ اور معنی کی گہرائی انسانی صلاحیت سے باہر ہے۔ صحیح۔ اگر وہ کوئی عام سی عربی لکھ کر لے بھی آتے نا تو وہ خود جانتے تھے کہ یہ اس کلام کے معیار کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے اور پورے عرب میں ان کا مذاق بن جائے گا۔ اچھا، تو اگر وہ دشمن اس چیلنج کا جواب دینے میں پوری طرح ناکام رہے تو ان کا نفسیاتی رد عمل کیا تھا؟ میرا مطلب ہے، جب انسان کا صدیوں پرانا غرور ٹوٹتا ہے جسے اس کا دماغ پروسیس نہ کر سکے تو انسان نفسیاتی طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس مقالے میں غار حرا کے پہلے واقعے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ نفسیات کا اصول ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر جھوٹا دعویٰ کرے تو وہ کامیابی پر خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ ہاں، وہ تو آ کر سب کو بتائے گا نا کہ دیکھو میں کتنا عظیم ہوں، مجھے مانو۔ بالکل، لیکن سورس میں موجود حدیث کے مطابق پہلی وحی کے بعد ان کا رد عمل خوف اور حیرانی کا تھا۔ ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ یعنی ماہرین نفسیات کے مطابق یہ باڈی لینگویج کسی جھوٹے مدعے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک سچے انسان کا رد عمل ہے جس کا سامنا واقعی کسی بہت بڑی طاقت سے ہوا ہو۔ لیکن ان دشمنوں کا کیا حال تھا جو مخالفت کر رہے تھے؟ ان کا رد عمل اور بھی متضاد اور دلچسپ تھا۔ مکے کے بڑے لیڈر جیسے ابو جہل اور ابو سفیان، جو دن میں مخالفت کرتے تھے، وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر قرآن سننے جایا کرتے تھے۔ واقعی؟ رات کو چھپ کر؟ ہاں، اور ایک بار وہ اندھیرے میں ٹکرا بھی گئے۔ قسمیں کھائیں کہ دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن اگلی رات پھر کشش انہیں وہیں لے گئی۔ اسے جھوٹ نہیں بلکہ جادو کہتے تھے۔ جادو؟ وہ کیوں؟ مطلب الفاظوں میں ایسا کیا تھا؟ کیونکہ یہ کلام عقل کو بائی پاس کر کے سیدھا دل پر اثر کرتا تھا۔ اس کلام کو سن کر باپ بیٹے سے اور بھائی بھائی سے الگ ہو رہا تھا۔ اس پر عتبہ بن ربیعہ کا واقعہ بہت اہم ہے۔ وہ مکہ کا ایک بہت بڑا سفارتکار اور ماہر لسانیات تھا۔ ہاں، اس واقعے کا ذکر تو ریسرچ میں بھی نمایاں ہے۔ جب وہ دولت کی پیشکش لے کر آیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ وہ بڑے غرور میں آیا تھا، بادشاہت اور دولت کی پیشکش لے کر، لیکن جب پیغمبر نے جواب میں سورہ فصلت سنائی تو عتبہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ روایت بتاتی ہے کہ اس نے گھبرا کر پیغمبر کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ خدارا خاموش ہو جاؤ۔ ارے واہ، مطلب وہ شخص جو رشوت دینے آیا تھا وہ اپنے ہی علم کے بوجھ تلے دب گیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور صرف عتبہ نہیں، حضرت عمر کا واقعہ بھی تو اسی نفسیاتی تبدیلی کی مثال ہے، جو تلوار لے کر نکلے تھے مگر اپنی بہن کے گھر سورہ طٰہٰ کی آیات سن کر بالکل بدل گئے۔ جی بالکل، ایک انتہائی پرتشدد انسان کا گھٹنوں کے بل گر جانا اور اپنا پورا نظریہ بدل لینا، یہ ایک ایسا نفسیاتی معجزہ ہے جسے تاریخ آج تک حیرت سے دیکھتی ہے۔ تو یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ So what does this all mean؟ مطلب یہ کلام انسان کی بنیادی پروگرامنگ، جو اس کی کور پروگرامنگ ہوتی ہے، اسے ڈیکنسٹرکٹ کر کے بدلنے کی طاقت رکھتا تھا۔ بالکل، یہ انسان کے اندر تک اتر جانے والا کلام تھا۔ چلیں، اب یہ تو ہو گئی 1400 سال پرانی تاریخ۔ آج کے ایک عام اور جدید انسان کا دماغ سوچے گا کہ پرانی صدیوں میں تو کہانیاں بنتی رہتی تھیں۔ اور ایک اور مسئلہ ہوتا ہے ٹیلی فون گیم کا۔
ہاں، وہ جو نسل در نسل بات بدل جاتی ہے۔ بالکل، الفاظ بدلتے ہیں اور اصل متن کھو جاتا ہے۔ تو اس جدید اور سائنس کے دور میں کیا ثبوت ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو 7ویں صدی میں پیش کی گئی تھی؟ یہ ایک نہایت منطقی شک ہے اور اس کا جواب جدید سائنس نے ہی دیا ہے۔ سورس میں برمنگھم یونیورسٹی کی 2015 کی تحقیق کا ذکر ہے جس میں کاربن ڈیٹنگ کی گئی۔ اچھا، کاربن ڈیٹنگ؟ تو اس میں پرانے نسخوں کی عمر کا کیا اندازہ لگایا گیا؟ نتیجہ دنیا بھر کے ماہرین کے لیے ششدر کر دینے والا تھا۔ وہ صفحات 1370 سال پرانے نکلے، یعنی بالکل اسی ابتدائی دور کے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آج کے قرآن سے ان کا متن 100% میچ کر گیا۔ 100%؟ جی، 14 صدیوں کے طویل سفر اور سلطنتوں کے بننے ٹوٹنے کے باوجود اس متن کا ایک نقطہ تک نہیں بدلا تھا۔ یہ تو واقعی سائنسی اعتبار سے ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن یہ تاریخی طور پر محفوظ کیسے رہی؟ اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک باقاعدہ منظم عمل تھا۔ جنگ یمامہ کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں اسے تحریری شکل میں جمع کیا گیا اور بعد میں حضرت عثمان نے اس کا ایک معیاری نسخہ یا سٹینڈرڈ ورژن تیار کروا کر تمام علاقوں میں بھیجوا دیا۔ صحیح، اس عمل نے اسے محفوظ کر دیا۔ اور جدید دور کے دانشورانہ اثر کی ایک مثال سورس میں ڈاکٹر جیفری لینگ کے حوالے سے بھی دی گئی ہے۔ وہ کوئی عرب تو نہیں تھے، بلکہ امریکہ کے ایک ملحد یعنی ایتھیسٹ اور ریاضی کے پروفیسر تھے۔ جی بالکل، اور ان کا مقصد کوئی ہدایت پانا نہیں تھا، وہ تو اس میں منطقی غلطیاں نکالنے بیٹھے تھے۔ لیکن سورہ بقرے کی آیت 30 پڑھ کر ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ قرآن انہیں پڑھ رہا ہے۔ کیا کمال کی بات ہے، قرآن انہیں پڑھ رہا ہے؟ اس کا اصل مطلب کیا ہوا؟ ایک ریاضی دان ایسا کیوں محسوس کرے گا؟ کیونکہ جب ان کے ذہن میں کوئی تنقیدی سوال یا شک پیدا ہوتا تو اگلی ہی چند آیات میں بالکل اسی سوال کو ایڈریس کیا گیا ہوتا، جیسے کوئی ان کا ذہن پڑھ رہا ہو۔ یہ اس کلام کی شدید دانشورانہ طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔ تو اگر تمام گفتگو کو سمیٹا جائے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام تاریخی اور سائنسی حقائق کا آج کے دور کے ایک عام انسان کی روزمرہ زندگی سے کیا تعلق ہے؟ سننے والوں کو عملی طور پر اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورس کے مطابق یہ کتاب بنیادی طور پر ہر انسان کے لیے زندگی کا ایک مکمل مینیول ہے۔ جیسے جب کوئی پیچیدہ مشین خریدی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک ہوتی ہے نا، جو بتاتی ہے کہ مشین کیسے چلانی ہے اور کیا چیز اسے خراب کرے گی۔ بالکل اسی طرح یہ کتاب انسانی زندگی کی گائیڈ بک ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ خوشی اور غمی کو کیسے سنبھالنا ہے، کاروبار میں ایمانداری کا کیا معیار ہے اور خاندانی رشتوں کو کیسے جوڑنا ہے۔ اور اس مینول کی شروعات بھی عام کتابوں سے کتنی مختلف ہے؟ عام طور پر مصنف شروع میں بڑی عاجزی سے غلطیوں کی معافی مانگتا ہے، لیکن یہ کتاب سورہ بقرہ کی دوسری ہی آیت میں دعویٰ کرتی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ جی، اور یہ کوئی معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی اتھارٹی ہے جو قاری کو چیلنج کر رہی ہے اور اسے دعوت فکر دے رہی ہے۔ اسی سورہ کی آیت 256 میں یہ بھی تو واضح کیا گیا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ مطلب یہ کتاب اپنی اتھارٹی منواتی ہے، حقائق پیش کرتی ہے، لیکن اپنا نظریہ زبردستی مسلط نہیں کرتی، بلکہ تنقیدی سوچ کی دعوت دیتی ہے۔ بالکل، انسان کو خود غور کرنے کی آزادی دیتی ہے۔ تو آج کے اس طویل اور دلچسپ جائزے میں ہم نے مصنف کے پس منظر کو دیکھا، وہ زبان کا نہ ٹوٹنے والا چیلنج ڈسکس کیا جہاں 16 بحروں کے ماہرین ہار گئے۔ ہم نے دشمنوں کے اس نفسیاتی بریک ڈاؤن کو سمجھا جس نے انہیں جادو کہنے پر مجبور کیا۔ ہاں، اور جدید سائنس یعنی کاربن ڈیٹنگ سے اس کی 14 صدیوں کی حفاظت کو بھی جانا۔ بالکل، اور اس تفصیلی جائزے کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک ایسے پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو سورس میں تو براہ راست نہیں ہے، لیکن ہماری آج کی اس بحث سے قدرتی طور پر جنم لیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، ہم نے کاربن ڈیٹنگ اور لکھے ہوئے اوراق کی حفاظت کی تو بہت بات کی، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کتاب کی حفاظت کا دار و مدار صرف کاغذوں پر تو کبھی نہیں رہا۔ پچھلی 14 صدیوں سے کروڑوں انسانوں نے اس پوری کتاب کو حرف بہ حرف اپنے سینوں میں زبانی یاد کر رکھا ہے، جیسے ہم حفظ کہتے ہیں۔
جی، اور ان میں سے اکثریت تو ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی مادری زبان عربی بھی نہیں ہوتی۔ بالکل یہی بات۔ تو کیا انسانی دماغ کی اس مخصوص غیر مادری متن کو بغیر کسی ایک بھی غلطی کے حفظ کرنے اور پھر نسل در نسل منتقل کرنے کی یہ حیرت انگیز حیاتیاتی صلاحیت، کیا یہ بذات خود ایک ایسی پراسرار سائنس نہیں جس پر آج کی ماڈرن نیورو سائنس کو مزید گہری ریسرچ کرنی چاہیے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور سوچنے والا نقطہ ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے بس اتنا ہی۔ سنتے رہیے اور سوچتے رہیے۔